اور چوتھا سبب جس کے لیے ہم فرق کا مادہ پڑھتے ہیں، علماء پر ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں وہ سنت کو بیان کریں وہیں بدعت کا رد کریں، بدعت کا رد کریں۔ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر لازمی ہے، سنت کی وضاحت کے ساتھ بدعت کی تردید ضروری ہے، توحید اگر سمجھا رہے ہیں تو شرک کا رد ضروری ہے۔ کلمے کی بنیاد ہی ہمارے پاس اس بات اور نفی دونوں کو جمع کر کیے ہوئے، لا الہ الا اللہ، نفی اور اس بات دونوں کو لے کر مکمل ہوتا ہے کلمہ۔ تو یہ جو ایک ذمہ داری ہے رد کی، اہل بدعت پہ رد کرنا، بدعت پہ رد کرنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ بدعت کو پہچانتے ہوں۔ آپ کو بدعت کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کا شکار ہو جا سکتے ہیں۔ آپ کو تو رد کرنا ہے، اگر بدعتوں کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ آسانی سے شکار بھی ہو جا سکتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر جو ہے ایک واقعہ یاد آتا ہے، پاکستان سے کیو ٹی وی، آپ جانتے ہیں کیو ٹی وی آتا تھا قریب تک بھی، پتہ نہیں اب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ کیو ٹی وی پر طاہر القادری کا جو ہے درس بخاری آتا تھا صبح فجر کے بعد میں، درس بخاری طاہر القادری کا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہو سکتا ہے آپ بھائیوں میں موجود ہوں وہ بھائی، ہمارے اپنے علماء کے طبقے سے، جن کو کہیں فارغین مدارس کے طبقے سے، ایک صاحب کا سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہو رہی تھی، تو بڑے ہی شوق کے ساتھ کہنے لگے کہ ایک مولانا کا بڑا زبردست درس آتا ہے صحیح بخاری کا، میں روزانہ پابندی سے سنتا ہوں وہ درس۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو علماء میں سے، جو ہمارے مدارس کے فارغین میں سے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے روزانہ فجر کے بعد درس بخاری آتا ہے اور میری پابندی کے ساتھ میں سنتا ہوں اور بڑا شاندار درس ہوتا ہے۔ اس وقت تک صورتحال جو کچھ تھی، اس وقت تک کا ایسا معاملہ تھا کہ طاہر القادری کے متعلق یہاں لوگوں میں معلومات زیادہ نہیں تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اچھے خاصے، اور ایسا نہیں کہ کوئی مطلب عوام میں سے، ہمارے طلبہ میں سے، مسئلہ ہوا کیا اصل میں ہوا یہ کہ وہ آتے ہیں، طاہر القادری کے بولنے کا انداز واقعی بہت شاندار ہے، بولنا جب آتا ہے تو انداز گفتگو جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنی باتوں کی گہرائی سے زیادہ اپنے انداز کی جو تاثیر ہے اس سے لوگوں کو متاثر کر لے جاتا ہے۔ تو اسی کا وہ شکار ہوئے تھے۔ جب پہچان ہی اہل بدعت کی نہیں ہوگی تو ان پہ رد کہاں سے کر پائیں گے آپ؟ بات وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرق کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ آپ کا جو فرض ہے آپ اسے نصف دین کہیے۔ ایک طرف آپ کو امر بالمعروف کرنا ہے، دوسرا نہی عن المنکر کرنا ہے، اور نہی عن المنکر میں اگر جو ہے شہوات ہیں تو ساتھ میں شبہات بھی ہیں۔ منکرات کا تعلق شہوات سے بھی ہے، منکرات کا تعلق شبہات سے بھی ہے۔ شہوات کے منکرات پہ تو سب رد کرتے ہیں، شبہات کے منکرات پہ رد کرنے تو علماء ہی کا کام ہے۔ تو منکرات و شہوات یعنی شہوات، منکرات و شبہات کے باب سے جو منکرات آتے ہیں جن کو ہم بدعتیں کہتے ہیں، ان بدعتوں کا رد کرنے کے لیے ان کی پہچان ضروری ہے، اور ان کی پہچان اگر ہو سکتی ہے تو فرق کے مطالعے سے ہی ہو سکتی ہے۔